بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ نے بہت بڑی خبر سنی ہے۔ بلین ٹری ہنی پاکستان میں پروڈیوس ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے باقاعدہ لانچنگ بھی کی۔ اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو کہ وفاقی وزیر ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ملک امین اسلم صاحب کی جھلک دکھائیں۔ اس وقت میں ان کے گھر میں موجود ہوں، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا۔ تو ملک صاحب سے میں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ نوجوانوں کو رہنمائی بھی کریں کہ آج جو 80,000 سے 90,000 وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ نوکریاں ملنے جا رہی ہیں ہنی کی پروڈکشن کے حوالے سے، درخت بچیں گے، پاکستان کا زر مبادلہ آئے گا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ملک امین اسلم صاحب کے گھر میں موجود ہوں، ہم ان سے ساری تفصیلات آپ کے لیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم۔ ملک امین اسلم صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلین ٹری اسلامی منصوبے کا سب سے پہلے مجھے تھوڑی سی ساخت بتائیے گا، ہے کیا یہ منصوبہ؟ دیکھیں جی، یہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جنگلات کو بچانا چاہتے ہیں، اور جنگلات کو بچانے کے لیے ہم نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت ہم شہد اگائیں گے ان جنگلات کے اندر اور اپنے نوجوانوں کو شامل کریں گے اس کے اندر۔ اور میرا پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ایک بہت زبردست ایک نیچرل ایسٹ بھی بنے گا، اور آپ کو ہم جنگلات میں وہ زمینیں جہاں پر آپ جا کر یہ شہد اگا سکتے ہیں وہ ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو لے کر دیں گے۔ آپ وہاں اپنے یہ بی ہائیوز لگائیں گے۔ بی ہائیوز کی ٹیکنالوجی ہم آپ کو بہترین قسم کی فراہم کریں گے۔ پیسے آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان کامیاب جوان پروگرام کے تحت فراہم کرے گا۔ یہ پورا پیکج بنے گا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ خواب ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اس سے 30 سے 40 ہزار روپے مہینے آمدن مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان ان جنگلات کو بچانے میں ہماری مدد کر سکیں، کیونکہ جب جنگل آپ کو پیداوار دے رہا ہوگا تو آپ جنگل کو کیوں کاٹیں گے؟ تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، اور یہ ویژن تبھی آتا ہے جب ایک ایماندار وزیر اعظم ملک کے اوپر ہو جو کہ اپنی ملک کی اگلی نسلوں کا سوچ رہا ہو۔ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو روزگار کیسے دینی ہے، میں نے اس پاکستان کے ماحول کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اس پاکستان کی برآمدات کو کیسے بڑھانا ہے۔ تو یہ تمام جو جز ہیں وہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا ملک امین اسلم صاحب، کتنے قسم کا پاکستان میں شہد تیار ہوگا؟ اور نوجوان جو خاص طور پہ پنجاب میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، کشمیر میں ہیں، کچھ نوجوان تو ایسے بھی آپ ہوں گے جہاں پہ آپ کے جنگل نہیں ہوگا، تو وہ کیسے یہ کام کریں؟ دیکھیں، اس کا یہ آپ جنگل میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ہماری پروٹیکٹڈ ایریاز ہے، جو نیشنل پارکس ہم بنا رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے 2 بہت بڑے نیشنل پارکس اناؤنس کیے، وہ بھی ایک جگہ فراہم کرتے ہیں جہاں پہ آپ جا کر شہد لگا سکتے ہیں، کیونکہ شہد کی مکھی کو تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ریڈیس چاہیے ہوتا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اگر آپ بی ہائیو لگائیں تو اس ریڈیس کے اندر یہ شہد کی مکھی شہد پروڈیوس کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ ایریا مختص کر کے دیں گے ان کو، تاکہ وہاں پہ کوئی اور آ کے نہ بیٹھ جائے، وہ ان کا ہوگا ایریا، اور اس ایریا میں وہ اس ایریا کو بچائیں گے بھی صحیح، اور جو قدرت کو جب وہ بچائیں گے تو قدرت ان کو واپس یہ شہد فراہم کرے گی۔ اچھا ملک صاحب، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، جو روزگار چاہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ پیسے کہاں سے لائے اتنی بہانی کے لیے، مکھیاں خریدنے کے لیے، اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کہاں سے لائے؟ دیکھیں، اس میں ہم نے پورا سوچ بچار کیا ہے، اس میں ہم نے جگہ کا بھی مختص کیا ہے، ٹیکنالوجی بھی مختص کیا ہے، ان کو ٹیکنالوجی بھی فراہم کریں گے، جگہ بھی فراہم کریں گے، ٹریننگ بھی دیں گے منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت۔ اور چوتھا جو آپ نے سوال کیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم نے آج جو MOU سائن ہوا ہے اس میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کمرشل دیں گے کامیاب جوان کے تحت، کامیاب جوان پروگرام کے تحت، اور 5 لاکھ کا آپ کو لون ملے گا، جگہ ملے گی، آپ اپنی بی ہائیوز وہاں پہ جا کے اگائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم نے بائی بیک گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ کا یہ شہد آپ پروڈیوس کرتے ہیں، کوئی خریدار نہیں تو ہم خریدیں گے آپ کا شہد، اور اس کو شہد کو ہم خرید کے کوالٹی سرٹیفائی کر کے اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ اچھا، 1-2 اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں کتنی قسم کا شہد تیار ہوتا ہے اور کہاں کہاں یہ تیار ہو سکے گا؟ پاکستان میں 10 قسم کے نایاب شہد جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، جن میں سب سے جو مقبول ترین ہے وہ آپ کا بیری کا شہد ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس روبینیا کا شہد ہے، آپ کے پاس اس کے علاوہ ایک وائلڈ اولیو کا شہد ہے۔ تو یہ تمام جو شہد ہیں یہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی
زمین دی ہے، ایسے ہمیں ایکو سسٹم دیے ہیں جہاں پہ ہم یہ شہد اگا سکتے ہیں. ان جگہ پہ جہاں پہ ہمارے پاس نیشنل پارکس ہیں، جو ہم پروٹیکٹیڈ ایریا ہمارا انیشیٹو ہے، اور جہاں پر ہمارے پاس بلین ٹری کے درخت ہیں، دونوں جگہ پر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اچھا سر، پرائم منسٹر عمران خان تو میں یہ بھی خبر دوں کہ چینی نہیں بلکہ وہ چائے میں بھی شہد استعمال کرتے ہیں، کھانے کے طور پر بھی شہد استعمال کرتے ہیں، دودھ میں بھی شہد. ان کو سفر کریں تو شہد اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، خالص شہد. اور کتنی پروڈکشن ہوگی پاکستان میں، ضرورت کتنی ہے اور پروڈکشن کتنی ہوگی اس طرح؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو لمبی زندگی دے کہ ان کی صحت کا راز یہی ہے کہ وہ خالص چیزیں کھاتے ہیں. اور یہ خالص شہد ان کا بڑی پرانی عادت ہے کہ وہ خالص شہد کھاتے ہیں. آپ بھی شہد کھاتے ہیں؟ میں بھی شہد کھاتا ہوں جی. اچھا، میٹھے کی بجائے شہد؟ ہاں، میٹھے کو اوائڈ کرتا ہوں. اچھا، کون سا مکھی؟ میں یہ بیری کا شہد کھاتا ہوں. بیری کا شہد، واہ. اچھا. اور وہ انشاءاللہ یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمین ایسی دی ہوئی جہاں پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے پورا یہ سسٹم بنایا ہے. اور انشاءاللہ اس پیکیج میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کی درآمدات بڑھیں گی. اس کے علاوہ ہم اپنے جنگلات کو اسی شہد کے ذریعے بچا سکیں. اچھا، ایک دو صرف آخری سوال. میں فرض کیا شہد کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں گورنمنٹ کا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، میں نوجوان ہوں، فرض کیا میں کیا کروں، میرے لیے کیا رہنا؟ میں آپ کو بہت جلدی اب یہ پورا میں سے مراد میں ہر نوجوان کی عکاسی کر رہا ہوں. آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ کیا کریں گے، یہ سن لیجیے گا. ہم آپ کو انشاءاللہ یہ پورا پیکیج بنا رہے ہیں، اور یہ کامیاب جوان کے تحت ہم آپ کو یہ فیسلٹی فراہم کریں گے کہ آپ وہ 5 لاکھ کا لون لیں گے. آپ کو ساتھ پراپر ٹیکنالوجی ملے گی، پراپر ٹریننگ ملے گی، اس کے بعد آپ کو جگہ ملے گی. یہ جب چاروں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان زبردست شہد پروڈیوس کریں گے. یقیناً جی. 10 کم از کم یہاں پہ 10 میٹرک ٹن جو شہد ہے وہ تیار ہوتا ہے، اور 70,000 میٹرک ٹن جو ہے 7 گنا 70,000 تک لے کے جانا ہے اس کی پروڈکشن کو. آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے علاقے میں یا پھر اپنے قریب ترین علاقے میں یا پھر دور دراز جہاں بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو یقیناً یہ بہت نادر موقع ہے. آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، اور یقیناً آپ اس شہد کو جو کہ گورنمنٹ اس کو برانڈ کر رہی ہے بلین ٹری ہنی، گورنمنٹ اس کو خریدے گی بھی، بائی کرے گی، اس کے بعد ایکسپورٹ کرے گی، گورنمنٹ کا فائدہ بھی ہوگا. ہم خرما و ہم ثواب $300 ملین تک کی ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کر سکے گا، خاص طور پہ گلف میں، یورپ میں. اور اس کے ساتھ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پاکستان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. آج سے باقاعدہ طور پہ پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. صرف 3-4 ماہ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ہوم ورک کریں، 5 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی. کرائٹیریا پورا کریں، سب سے پہلے کرائٹیریا پورا کریں. پھلائی، کیکر، اس کے ساتھ ساتھ بیری اور ایسے جنگلات جہاں پہ رشین اولیو، روبینیا اور ایسے جو پودے ہیں اور جو درخت ہیں جہاں پہ بیری کا خاص طور پہ شہد بڑا پاپولر ہے کنیا کے علاقے میں. پورے پاکستان میں اس طرح کی کئی جنگلات ہیں. نیشنل پارکس، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جنگلات ہوں، نیشنل پارکس ہوں، عام علاقے ہوں، وہاں بھی یہ شہد آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. یقیناً بہت بڑی خبر، اور آپ کم از کم 80 سے 90 ہزار لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور ہر مہینے 40,000 روپیہ کمائیں. یہ نوجوانوں کے لیے بہترین موقع ہے. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر کوئی تفصیلات ہوئیں تو آپ کو بتائیں گے. ہاں، آخری بات، $30 فی میٹرک ٹن یہ جو شہد ہے یہ مختلف دنیا میں فروخت کیا جاتا ہے، لیکن پاکستانی چونکہ امپورٹ ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں لیکن وہ صرف $8 کا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفائڈ یہ جگہ یا پھر مسترد نہیں ہے. اب تو گورنمنٹ اس کو آنرشپ دے رہی ہے، اور وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو لیبارٹریز بنائے گی، اور نیشنل بینک قرض دے گا، اور جو ایک ٹریننگ دی جائے گی مختلف اداروں کی طرف سے، اور یقیناً سب اس سے مستفید ہو. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.